کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ان کا اثر ہماری پوری زندگی بدل دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رات کے آخری پہر جب سارا شہر سو رہا ہوتا ہے تب کچھ دل جاگ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ کے دل میں یہ سوال اٹھا ہے کہ ہم جن فتنوں، مصیبتوں اور حادثات سے بچ جاتے ہیں، آخر کون ہے جو انہیں ہمارے راستے سے ہٹا دیتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا کو بادشاہ چلا رہے ہیں، ایوانوں کے فیصلے دنیا کی تقدیر طے کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خاموش اور کہیں زیادہ گہری ہے۔ زمین کے نیچے بہنے والی ان دیکھی نہریں، فضا میں موجود وہ باریک نورانی دھاگے جو انسانوں کے نصیبوں کو جوڑتے اور توڑتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان چلتے ہیں، ہمارے ساتھ خریداری کرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، مگر ان کا دل کہیں اور بستا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ دنیا جانتی ہے نہ تاریخ پہچانتی ہے، مگر آسمان کا ہر فرشتہ انہیں سلام کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدم زمین پر پڑتے ہیں اور رحمت آسمان سے اترتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گمنام رہتے ہیں مگر ان کے سجدوں سے پوری امت کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ یہی ابدال ہیں۔ ہم آج ایک ایسے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جس کے پار وہ حقیقت ہے جو نہ کتابوں میں ملتی ہے، نہ لائبریریوں میں، نہ مذہبی تاریخ میں۔ یہ وہ علم ہے جو صرف دل پر نازل ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو تھام لیجئے، گہری سانس لیجئے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک دعوت ہے، خاموش حقیقتوں کے اس سفر کی، جہاں روشنی بھی آہستہ چلتی ہے، جہاں آوازیں بھی سرگوشیوں میں بدل جاتی ہیں، اور جہاں انسان پہلی بار اپنے رب کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ اس سفر کے لیے تیار ہیں تو آئیے ہم ابدالوں کی اس پوشیدہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں ہر راز ایک اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ بھی باطن کی گہرائیوں میں جھانکنے کی ہمت رکھتے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ دعوت ہے بیداری کی، تلاش کی اور فکر کی۔ 1 منٹ 20 سیکنڈ، دنیا 2 سطحوں پر چل رہی ہے۔ یہ دنیا 2 سطحوں پر چل رہی ہے، ایک وہ جو ہمیں نظر آتی ہے اور ایک وہ جو صرف اہل دل پر ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں تاج و تخت کی حکومتیں ہیں وہاں ایک اور دنیا بھی ہے، خاموش مگر حقیقتاً اصل حاکم، اور اسی دنیا کے مسافر کہلاتے ہیں ابدال۔ نہ وہ بادشاہ ہوتے ہیں نہ شہرت کے طلبگار، مگر ان کے دل میں اللہ کا ایسا نور ہوتا ہے جو زمین کے اندھیرے کو چراغ کی طرح روشن رکھتا ہے۔ ابدال کون ہیں؟ ابدال وہ ہیں جنہیں رب خود چنتا ہے۔ ان کی پہچان نہ مدرسہ ہے، نہ خانقاہ، نہ دربار، نہ ان کا کوئی نام ہوتا ہے، نہ صورت یاد رکھی جاتی ہے۔ انہیں ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک جاتا ہے تو دوسرا خاموشی سے اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ زمین کا نظام ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ ابدال پہچانے نہیں جاتے، چنے جاتے ہیں۔ وہ بھی لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، بازار میں سودا لیتے، مسجد میں نماز پڑھتے، بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے، مگر کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا، کیونکہ ابدال کی پہچان نگاہ میں نہیں، دل کی کیفیت میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی ایسے گمنام شخص کی قربت میں بیٹھ کر آپ کے دل پر سکون اتر آئے، یا آنکھ نم ہو جائے، یا دل کی کسی گہرائی میں عجیب سی خاموشی اتر جائے، تو رک جائیں، ممکن ہے آپ ایک ابدال کے قریب ہوں۔ ابدالوں کا نظام اولیاء کی روایات میں ذکر ہے۔ 40 ابدال، ان کے اوپر اوتاد، پھر نقبہ، پھر نجبہ، پھر اخیار، اور سب سے اوپر قطب۔ قطب وہ ہستی ہے جس کا دل اللہ کے حکم کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ سب روحانی طور پر جڑے ہوتے ہیں، نہ موبائل نہ میٹنگ، صرف دل سے دل تک پیغام۔ جب دنیا کسی بڑے فتنے کی طرف بڑھتی ہے،
ابدالوں کا یہ نظام حرکت میں آتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، گریے کرتے ہیں اور خاموشی سے راستے موڑ دیتے ہیں، اور دنیا کو خبر بھی نہیں ہوتی کیا ٹل گیا۔ ابدال کی رات دن کی بھیڑ میں گم، مگر رات کی تنہائی میں ان کی حقیقت کھلتی ہے۔ جب شہر سوتا ہے ابدال جاگتے ہیں، ان کے سجدے زمین پر نہیں دل کے اندر اترتے ہیں۔ وہ اشکوں سے وضو کرتے ہیں اور ان میں بات کرتے ہیں۔ مرد میں دنیا جس فقر سے ڈرتے ہیں، ابدال اسی فقر میں لذت پاتے ہیں۔ ان کی دعا سے دنیا بچتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا حکمران چلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اصل اختیار ان کے پاس ہے جو خود کو اختیار سے خالی کر چکے ہیں۔ ان کی ایک دعا زلزلے کی شدت کم کر سکتی ہے، ایک آہ طوفان موڑ سکتی ہے، ایک سجدہ فتنوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور ہم بے خبر رہتے ہیں۔ ان کا کام رحمت بننا۔ ابدال نہ نعرے لگاتے ہیں، نہ دنیا بدلنے کے دعوے کرتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے مخلوق خدا کے لیے خاموش رحمت بن جانا۔ جب ایک ابدال دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ بھیج دیا جاتا ہے، بغیر کسی اعلان کے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آخری سوال جو زندگی بدل دے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ابدال کون ہیں، سوال یہ ہے کیا ہم ان جیسے بننے کی آرزو رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وجود سے کسی کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے شور میں اللہ کے خاموش بندوں کی خوشبو پہچان سکتے ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں کوئی سوال جگا گئی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی روح ابھی زندہ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی وہ خاموش دنیا جس میں وہ لوگ بستے ہیں جنہیں دنیا نہیں جانتی، مگر دنیا انہی کے دم سے قائم ہے۔ یہ وہ مسافر ہیں جن کی زبان پر خاموشی ہوتی ہے، مگر دل میں ایسا نور جو پہاڑوں کو نرما دے۔ وہ خود گمنام رہتے ہیں، مگر ان کی دعائیں خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے طاقت پارلیمنٹ میں ہے یا ایوانوں کے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل قوت ان ہاتھوں میں ہے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور خود کو رب کے سپرد کر دیا۔ ان کا نہ کوئی نام ہوتا ہے، نہ شہرت، نہ لائکس، نہ فالوورز، نہ تعریفی کمنٹس، نہ کتابوں میں ذکر، نہ تاریخ میں نشان، مگر انہی کے دنوں کی دھڑکن سے کائنات کا توازن قائم رہتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ابدال کہاں ملتے ہیں، سوال یہ ہے کیا ہمارے اندر اتنی خاموشی، اتنی سچائی، اتنی عاجزی ہے کہ رب ہمیں بھی اپنی طرف بلا لے؟ کیا ہم اپنے نفس کو جلا کر اپنے اندر وہ نور جگا سکتے ہیں جو ابدالوں کے دل میں روشن ہوتا ہے؟ کیا ہم دنیا کے شور میں ان خاموش مسافروں کی خوشبو پہچان سکتے ہیں؟ اگر آج آپ کے دل میں کوئی سوال جاگا ہے، کوئی کیفیت اتر آئی ہے، کوئی نہ دیکھنے والی لرزش محسوس ہوئی ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی روح ابھی زندہ ہے۔ اللہ ہمیں ان نورانی راستوں کی پہچان عطا کرے جو دل سے دل، خاموشی سے خاموشی اور نور سے نور تک جاتے ہیں۔ اور اب آپ سے اجازت چاہتا ہے، ملیں گے ایک نئی دنیا، ایک نئی حقیقت، ایک نئے راز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان اور اس کی رحمت آپ کا سایہ ہو۔ خدا حافظ۔